جی آئی او کے صدر اور ممبران، ایس آئی او کے ممبران، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ملک میں جماعت اسلامی ہند آج وہ اسلامی تحریک ہے جو اسلام کی ترجمان اور نمائندگی اور اس کو ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے جانی اور پہچانی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے جو ہمیں اس ملک میں ابھی پوری طرح حاصل نہیں ہوا، لیکن ایک حد تک حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ میں غلط نظروں سے دیکھے یا اپنوں نے اسے علیحدگی کے نظروں سے دیکھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقصد اور مشن کے لیے برپا کی گئی یہ تحریک جماعت اسلامی ہند الحمدللہ ایک قومی جماعت نہیں، ایک اسلام کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے برپا کی گئی جماعت کی حیثیت سے اس کی شناخت بنتی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، ہر سال سیرت مہم مختلف حلقوں میں مختلف مواقعوں پر منائی جاتی رہی ہے، اور حلقہ کرناٹک میں ہر سال ربیع الاول میں منائی جا رہی ہے، اور اس کے اچھے تجربات اور مثبت نتائج سامنے آتے رہے ہیں۔ حلقے کی رپورٹ کے مطابق لوگوں کی آمادگی بھی اس پر ہے، اور لوگ ذہنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو محبت اور عقیدت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیارے نبی کی محبت میں ہم کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے لیے اپنے توشہ آخرت کے لیے یا دعوت کے لیے کر لیں۔ میں سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ بات اگرچہ کہ ہم جانتے ہیں، پھر بھی میں اس کو علمی لحاظ سے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے لانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ اس کا ارتھ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے نبی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ میں کہوں میرے نبی، آپ کہیں آپ کے نبی، کوئی اور کہے میرے پیارے نبی، بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ محبت سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن علمی لحاظ سے ان کی حیثیت میرے نبی، پیارے نبی، مسلمانوں اس بات کو کلام پاک کے متعدد آیات میں بتایا گیا ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ یہاں تک اسے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی ہے۔ اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنائے گئے، وہ حیوانات کے لیے بھی رحمت للعالمین بنائے گئے، نباتات کے لیے بھی رحمت للعالمین بنائے گئے۔ یہاں جنات کے لیے بھی آپ کی نبوت ہے، اس کا ثبوت ہمیں 29ویں پارے کی سورہ جن اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، طائف کے سفر میں جب آپ انگور کے باغ میں لہو لگان بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر جنوں کی ایک جماعت آپ کو تسلی دینے کے لیے آئی، اور جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو اس قرآن کو سنا اور کہا کہ قالوا آمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سے یہاں کوئی نہ مانے تو نہ مانے، ہم آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں۔
حیوانات کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض جانور اور بعض موقعوں پر پرندے اپنی فریادیں اور شکایتیں کرتے۔ ایک موقع پر آپ ایک صحابی رسول کے گھر گئے تو ان کا ایک بندھا ہوا اونٹ ہنہنانے لگا آپ کو دیکھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اس کے اور اپنا کان اس کے منہ کے پاس لگایا اور اس کی پوری فریاد سنی، اور سن کر اس ساتھی کو بلایا اور کہا کہ خبردار، یہ آپ کے خلاف شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھا تو یہ میرا مالک مجھ سے کام لیتا تھا اور وقت پر کھانا دیتا تھا، اب میں جب بوڑھا ہو گیا ہوں، کام کا نہیں رہا ہوں، تو یہ مجھے وقت پر کھانا نہیں دے رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ میری اس فریاد کو سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے ساتھی، تمہیں اس بات سے میں ڈراتا ہوں مالک تم پر رکھتا ہے، اور کل کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ تمہارا مقدمہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے، لہٰذا تم اس کے وقت پر کھانا دیا کرو۔ ایک موقع پر ایک چڑیا آئی اور آ کر ایسے اڑنے لگی اور ایسے دھول جھاڑنے لگی، بے چین و بیتاب تھی، گویا کہ وہ ہڑتال کر رہی ہے، گویا کہ وہ احتجاج کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چڑیا میرے سامنے ایک سوال کر رہی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تم میں سے کس نے اس کے بچوں کو گھونسلوں سے لایا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ ہم نے لائے ہیں، جنہوں نے لایا۔ کہا کہ یہ احتجاج کر رہی ہے اور اس کا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کے بچے اس کے گھونسلوں میں نہ پہنچا دیے جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے لیے، حیوانات کے لیے، جنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، بعض موقعوں پر نباتات کے لیے جب وہ تسبیح کرتے ہیں تو اس کو بھی وہ سنتے تھے، اور پہاڑوں اور جمالات اور ندیوں کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے آپ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب اس میں خاص پہلو ہے۔ ہم سورہ زاریات میں پڑھتے ہیں کہ انسانوں اور جن کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت تو دونوں کریں گے، لیکن انسان کو اللہ نے جہاں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو خلافت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ خلافت جنوں کو نہیں ملی ہے، یہ خلافت پرندوں اور چڑیا کو نہیں ملی ہے، یہ خلافت تعالیٰ کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، میں انسان اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا اور بنا کر تجھے اتنا سنوارا اور اتنا تجھے نکھارا کہ تجھے دنیا کی پیشوائی تیرے ہاتھ میں دے دی۔ اور پھر قرآن کے مطالعے سے، حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کار نبوت، کار رسالت ختم ہوا، کار نبوت کو جاری رکھنے کے لیے نبوت ختم ہوئی لیکن کار نبوت ختم نہیں ہوا۔ وہ اس کی نیابت مسلمانوں اور جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو مانا ہے ان کے حصے میں آئی ہے۔ اس لیے اس امت کو جس نے رسول کی دعوت کو سنا، سمعنا وَأَطَعْنَا، اور کہا کہ ہم نے مان لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول آپ کو ہم اللہ کا سچا رسول اور بندہ مانتے ہیں، اور ہم نے آپ جو دین لائے ہیں ہم اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لائے ہوئے دین کے حامل بنے۔ اسی لیے اس امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے، ایسی امت جس پر رحم کیا گیا، اسی لیے اسے قرآن مجید میں امت مسلمہ کہا گیا،
یہ وہ امت ہے جس نے رسول کی دعوت پر اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. اسی لیے اس امت کو امت وسط کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ امت ایک انتہا یہودی امت کی کے بیچ میں یہ امت وسط اعتدال کی راہ پر چلنے والی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اسی لیے اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا. تو ہمیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا صحیح ادراک ہونا چاہیے. وہ صحیح ادراک کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اور بہت سے واعظین کہتے ہیں یہ جملہ کہ کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم نہ کرے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب اور ارتھ کیا ہے؟ اس کا مطلب ظاہر ہے، واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا رسول مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جیسا تعارف کرایا ہے اللہ کو تسلیم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا جیسا تصور تعارف کرایا ہے اسے ویسے مانے. مکافات عمل، جنت اور دوزخ، جزا اور سزا کے جو فیصلے رسول اللہ نے بتائے ہیں، سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں اسے تسلیم کرے، اور اس دنیا کی حیثیت اور دنیا میں انسان کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے اسے تسلیم کرے. بالآخر اللہ کے مرضی اور اللہ کے ارادے کو رسول کے زبان سے جو پیش کیا گیا ہے اس کو من و ان مان کر اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ جو پوری بڑی آبادیوں کی آبادیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر متعارف ہیں یا جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارے بڑے ہیں، کوئی تقابل نہیں ہے، معاف کرنا، میں صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے بڑے بسویشور ہیں، کوئی ہمارے بڑے امبیڈکر ہیں، کوئی بڑے ہمارے فلاں لیڈر ہیں، فلاں گرو ہیں، ہمارے مذہبی پیشوا ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے یہ مذہبی پیشوا مسلمانوں کے ہوں، اس لیے مسلمان بڑی خوشیوں سے ان کی پیدائش پر عید مناتے ہیں. دوسرے بھی لوگ اپنے اپنے لیڈروں کی پیدائش پر جینتیاں مناتے ہیں. یہ کوئی تقابل نہیں ہے، یہ کوئی تلنا نہیں ہے، کسی وجہ سے یہ تلنا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ کی حیثیت نہ لیڈر کی ہے، نہ مذہبی پیشوا کی ہے، نہ کسی قوم کے بڑے کی ہے. آپ کی حیثیت ہے اللہ کے رسول کی، سارے انسانیت کے لیے. تو ہم ہوئے امت مسلمہ اور دوسرے لوگ ہوئے امت دعوت. وہ لوگ بھی رسول اللہ کی امت میں ہیں، لیکن ہم کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ہم قبول کر لیے، اس لیے ہم داعی ہو گئے، اور انہوں نے نہ جانتے ہوئے صحیح نہ مانا یا ان تک وہ دعوت نہیں پہنچی، اس لیے وہ مدعو ہوئے. ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں دعوت دیں. اسلام کی نمائندگی، اس کی ترجمانی اور اس کو اشاعت اور اس کی اقامت کے لیے قائم ہوئی. یہ نہ کوئی قومی پارٹی ہے، نہ سیاسی پارٹی ہے، نہ سماجی اور تعلیمی پارٹی ہے. یہ اپنے آپ میں اس کی اصل یہ ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تعارف میں کیا فرق ہے. اسلام میں تو یہ بتایا گیا کہ جب تک رسول کو نہیں مانیں گے آپ مسلمان نہیں ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عموماً لوگ کہتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ماننا، اس کے بعد رسول کو ماننا، اس کے بعد آخرت کو ماننا. لیکن یہ ترتیب اپنی جگہ صحیح ہو، لیکن اہمیت کے لحاظ سے سب سے پہلے رسول کو ماننا ہے. کیوں ماننا ہے؟ رسول جیسا توحید کی تعلیم دی ویسا اللہ کو ماننا ہے. رسول جیسے آخرت کی
مناظر بتائے گئے، انجام بتائے گئے، ویسے آخرت کو ماننا ہے، تو اس کا بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں رسالت کی دعوت گویا توحید کی دعوت ہے، رسالت کی دعوت گویا آخرت کی دعوت ہے، رسالت کی دعوت گویا اسلام کی دعوت ہے۔ ہندوستان میں خاص طور سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہندوستان شروع سے شخصیات کے پیچھے رہا ہے، یہاں کا مزاج اور یہاں کے لوگوں کا جو ٹرینڈ اور روایات اور کسٹمز رکھے گئے، آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اتنے مذاہب پیدا نہیں ہوئے جتنے مذاہب ہندوستان کی گودی میں پلے اور بڑے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مذاہب جا کر دوسری طرف پورے ملک کے مذہب بنے ہیں، وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، کمزوری کہیے یا خوبی کہیے، کرشماتی شخصیتوں سے یہاں متاثر ہونے کا ایک مزاج ہے، جو سماج پر احسان کر دیا، جو اپنے وقت اور زمانے میں کسی ظلم اور زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، جو کسی دور میں اس دور کی خرابیوں اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے مسلح بنا، لوگوں نے بلا شبہ اس کی تعظیم کی، تکریم کی، یہاں تک کہ اسے کیونکہ ہندوستانی سماج کا ہندوستانی خمیر احسان شناس ہے، احسان فراموش نہیں ہے، وہ اپنے محسنین کی قدر کرنے والا ہے۔ اگر اس کے سامنے محسن کے احسانات اور کارنامے سامنے آئے، مجھے یاد ہے وہ جمعہ کا دن جب مدر ٹریسا کی لاش اٹھائی جا رہی تھی، میں دلی میں تھا اور مولانا سراج الحسن صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے وہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج مدر ٹریسا کی لاش جس شان کے ساتھ اٹھائی جا رہی ہے، دنیا کا ہر سربراہ، دنیا کی مملکتوں کا ہر سربراہ اس میں شریک ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے بندے اپنے احسان شناس محسنوں کے احسان شناس ہیں، احسان فراموش نہیں ہیں۔ بل کلنٹن بھی وہ بحیثیت صدر امریکہ وہ انڈیا آئے ہوئے تھے۔ اب میں اس تمہید کے بعد یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں پہلے توحید کی دعوت نہیں، پہلے آخرت کی دعوت میں الجھنے کی ضرورت نہیں، پہلے رسالت کی دعوت آپ کو بڑی حکمت کے ساتھ پیش کرنی ہے، اور آپ اس بیک گراؤنڈ میں پیش کرنا ہے کہ ان کے لیڈر کون ہیں، انہوں نے سماجی بھلائی کا کام کیا، انہوں نے لوگوں کے اندر انسانی مساوات کا کام کیا، انہوں نے جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کے خلاف جو ہوتا تھا زیادتی اس کو ختم کیا، تو لوگوں نے سر پر بٹھا لیا اور ایک مذہب بن گیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان لیڈروں سے بڑھ کر ہزاروں میں چھوٹے چھوٹے رسول اللہ کے مقابلے میں ہر زمانے کا ہر ریفارم اور بھلا آدمی کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہو، ان کے خیرات اور حسنات کا سلسلہ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ محترم حضرات، تو ہمیں رسالت کی دعوت یہاں پہنچانا ہے۔ میں رسالت کی دعوت کو ایک حدیث شریف کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ اس حدیث کو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب لوگ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، اس دور کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کلام نبوت حصہ اول میں رسالت عنوان کے تحت ہے، اور اس کا سب ٹاپک ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کی مثال مولانا فاروق خان صاحب نے درج کی ہے۔ دو احادیث ہیں، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، ان دونوں کو ملا لیں تو ایک دلچسپ اسٹوری بن جاتی ہے۔ اس کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ کئی کو بیان کرے، جا کے میرا تعارف کراؤ بول کے بیان کرے،
سنو میں سو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا۔ اب اس میں سے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، تو دوسرے امیر صاحب کہتے ہیں ان کی آنکھ سو رہی ہے، ان کا دل بیدار ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے یہ تو سو رہے ہیں، کیسے سنیں گے؟ پھر امیر کہتے ہیں آنکھ سو رہی ہے لیکن یہ سنتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے یہ تو سو رہے ہیں، کیا سمجھیں گے؟ پھر امیر کہتا ہے نہیں، ان کا قلب بیدار ہے، وہ سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ امیر کہتے ہیں ان کی مثال پیش کرو، انہوں کیسے ہیں؟ اللہ میاں کیسا پیش کرو بولے ان کی مثال؟ بندوں کے سامنے ذرا بتاؤ۔ اب ٹیم لیڈر پیش کرتے ہیں، سنو یہ تو سو رہے ہیں، اسی طرح ہیں الفاظ۔ پھر ٹیم لیڈر پورے فرشتوں سے گواہی لیتا ہے، اصل یہ تو سو رہے ہیں، میں کیا بیان کروں؟ تو پورے لوگ کہتے ہیں فرشتے آنکھ سو رہی ہے، دل بیدار ہے، بیان کرو۔ تو اس کے بعد ٹیم لیڈر بیان کرتا ہے، سنو ایک مالک ہے، آقا ہے، جس نے ایک شاندار محل تعمیر کیا، اس جیسا محل پھر کوئی اور اس کا ڈپلیکیٹ نہیں تھا، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں رکھی۔ اپنی اس شاہکار تخلیق کو لوگوں کو دکھانا چاہا، بتانا چاہا۔ اور اس پر دنیا جہاں کی نعمتیں رکھ دی گئیں، اور پھر اس مالک نے ایک بلانے والے کو، لوگوں کو بلانے کے واسطے باہر بھیجا اور کہا کہ لوگوں کو بلاؤ اس محل کی طرف، اور جو تمہارے بلانے پر یس بولے اور محل میں آ جائے وہ کامیاب ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں ٹیم لیڈر سے ذرا اس مثال کو کھولو، وضاحت کرو۔ پھر ٹیم لیڈر وضاحت کرتے ہیں، سنو اس کا مطلب یہ ہے اس مثال کا، آقا اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ آقا اور مالک سردار اللہ رب العالمین ہے، اور یہ بہترین محل جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس جیسا محل پہلے بھی نہیں تھا، وہ ہے مکمل اسلام۔ اور اس کے اندر جو خان لگا دیا گیا ہے اور اس پر جو نعمتیں رکھ دی گئی ہیں وہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان کی بات کو مان لیا وہ محل میں داخل ہوا، گویا اسلام میں داخل ہوا۔ جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت اور اس کی نعمتوں سے متمتع ہوگا، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں تفریق ڈالنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کا آنا معمولی نہیں ہے، عام آدمیوں کا پیدا ہو جانا ویسا نہیں ہے، ان کا آنا بڑا غیر معمولی ہے۔ وہ آئے ہیں لوگوں کو دو حصوں میں بانٹ دینے کے لیے، یا تو ماننے والے یا تو نہ ماننے والے۔ مانو اور جنت حاصل کرو، نہ مانو اور کل خسران اور جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس محل کو بتانے والے خوش قسمت نہ وحی آئے گی، نہ لوگوں کے پاس فرشتہ آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے پکاریں گے جب۔ تو یہ اصل ہے ہماری حیثیت دائی کی، اور اس دائی کی حیثیت کو ہم اسی وقت خیر خواہ ہیں یہاں کے، اس ملک کے پڑوسیوں کے، باشندگان ملک کے، جب تک ہم ان کو آگ سے بچانے کے لیے بے چین نہ ہو جائیں۔
انہیں اسلام سے تعارف کرانے اور اسلام کی طرف بلانے والے سے تعارف کرائے بغیر، کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم پڑوس میں مل رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ آخری بات یہی ہے، کیا آج جو ملک میں مسائل ہیں، کسانوں کا مسئلہ ہے، کس طرح کارپوریٹ کے ہاتھوں کسانوں کو بک جانے اور اپنی جائیدادوں کو کھو دینے اور اپنی نسلوں کو بے جائیداد کر دینے اور ننگے کر دینے کے قوانین بن چکے ہیں، اور آج وہ پریشان ہیں اور خودکشیاں کر رہے۔ آصفہ کھٹوا کی عصمت دری سے لے کر آج یو پی کے ہترس کی دلت بیٹی کی کربناک عصمت دری اور اس کے بعد اسے زندہ جلا دیا جانا، کیا ہمیں اب بھی انسانوں کے نجات دہندہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کے لیے اب بھی کھڑا نہیں کرے گی؟ کیس ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہر گھنٹے سے کم منٹوں میں ایک ریپ کیس ہو رکھا ہے۔ ابھی بڑے بڑے دلت لیڈرز اور اعلیٰ ذات کے اور اچھے لوگ کہہ رہے گئے کہ ہترس کا واقعہ 4 اعلیٰ ذاتوں نے عصمت دری نہیں کی، بلکہ اعلیٰ ذات پر یہاں کا جو طبقاتی سسٹم ہے اس سسٹم نے عصمت دری کی۔ کیا اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کیا آج کے سیاسی لیڈران کے پاس کوئی پیغام ہے؟ کیا ہترس جیسے واقعات نہ دہرائے جائیں، اس کے لیے کیا کسی پارٹی کے پاس کوئی حل ہے؟ کیا کسان جو سوسائڈ کر رہے ہیں، کیا اقتدار پر ہوں کہ اپوزیشن پر ہوں، کیا اس سوسائڈ اور خودکشی کو روکنے کے لیے کوئی علاج ہے؟ سوائے اس کے کہ علاج جتنا کیا جا رہا ہے مرض اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اور علاج صرف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں گئے، رسالت میں گئے، اور وہ رسالت جو اللہ کا تعارف کراتی ہے، وہ رسالت جو آخرت کا تعارف کراتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عیسائی کو دیکھیں عبادت کرتے ہوئے، رونے لگے۔ شام کے سفر پر تھے، ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہا کیا ہے میرے ساتھیوں، اس سے بڑھ کر اور کیا رونے کا مقام ہو سکتا ہے کہ خدا کا بندہ خدا کو اس طریقے پر یاد کر رہا ہے جو خدا کو ناپسند ہے، کیونکہ اللہ سورہ تکویر کی آیت کیا آج ہمیں گھروں سے نکلنے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے ہترس کی بیٹی، اس دن تجھے اللہ کھڑا کرے گا اور اس بیٹی سے پوچھا جائے گا، آصفہ سے، کہ اے بیٹیوں آخر تم کس ظلم میں مارے گئے تھے؟ رب العالمین اتنے قہر میں ہوں گے کہ مارنے والوں کی صورت تک نہیں دیکھیں گے، انہیں ڈائریکٹ وارنٹ اینڈ سزا دے دی جائے گی، ان سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، جبکہ انہیں اللہ کو معلوم ہوگا، لیکن ان کی داد رسی فریاد رسی کے لیے اللہ عدالت قائم کرے گا۔ محترم حضرات، ابھی جو 2 ریسنٹ واقعات ہوئے، ایک واقعہ کملیش تیواری کا اگست میں بنگلور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور پھر دوسرا واقعہ ابھی 18 دس منتھ کو فرانس کے کیپٹل پیرس میں ہوا، جس میں چیچن عبداللہ خان زوونور نے ایک کرسچن فادر کو، سیموئل کو
اس نے ختم کر دیا اور پھر وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو انٹرنیٹ لکھتا ہے جگہ جگہ رائز اسلاموفوبیا، اسلاموفوبیا بڑھتا جا رہا ہے، ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنا ٹوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ اس کے ایمان کی حرارت اور اس کی زندگی کی علامت ہے۔ لیکن آج مسلمان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو اتنا تم بے چین و بے قرار ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم متعارف کرائیں۔ ایک بات کہہ کر اگر امیر صاحب اجازت دیں تو میں جگہ لے لوں گا، وہ یہ کہ اسی طرح میٹنگ ہو رہی تھی، مکے کا ابتدائی طور تھا، وہی آ رہی تھی اور بڑے زور سے آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اللہ کا کلام، اللہ اپنے آپ کو جو منواتا ہے اس میں کوئی لو لپیٹ مداہنت نہیں ہوتی۔ اللہ کا کلام بڑا سخت ہے۔ سورہ رحمان انہی دنوں میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش تھی کہ کوئی تبھی جا کے ذرا سورہ رحمان کعبۃ اللہ میں سنانا۔ اب اس میں ایک صاحب تیار ہوئے، ان کا خط کم ہے، کالے جیسے ہیں، اور ان کا اسم مبارک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ چاہتے تھے کہ کوئی قریش میں سے سنائے تاکہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے جس کا خاندان وہ بڑا ہو ایسا، لیکن کوئی ہمت نہیں کیا۔ کہا کہ نہیں، میں سناؤں گا، آپ مجھے یہ موقع دیں۔ گئے کعبۃ اللہ میں، جا کر سورہ رحمان کی اونچے مقام پر ٹھہر کر، پیچھے ہٹ کر نہیں، اونچے مقام پر ٹھہر کر تلاوت شروع کی۔ توقع کے حساب سے کفار آئے، آپ پر ٹوٹ پڑے، ادھر منہ پہ مارتے ادھر پلٹتے، ادھر منہ پہ مارتے ادھر پلٹتے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر انہیں پھر ہٹایا، سب کو ڈرایا، پھر جو ہی ہوش آتا جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے تلاوت شروع کر دی۔ جب مار پوری سورہ رحمان سنے تک دم نہیں لیے، سنا کہ جب رسول اللہ کی مجلس میں آئے تو قابل رحم حالت تھی، تو رسول اللہ بولنے سے پہلے خود ہی بولے کہ اے اللہ کے رسول، آج سے ہلکا دن مجھے کوئی نہیں دکھا، کیونکہ میں نے اپنی ایک ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ ہم ان نمونوں کو سامنے رکھ کر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں ہم دیکھیں۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 اکتوبر 2020 کو ہوتے تو اپنے تعارف کے لیے اس طرح کی مجلس میں کس طرح کا پروگرام دیتے، اور ہم سب اپنی سعادت مندی سمجھ کر کس طرح اس پروگرام کو کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔